صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام وآلہ وآصحابہ کرام ابنہ کریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آہوست گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، سب کو پتا ہے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ واہ عزیزان گرامی وقار، بڑا ذمہ دار ممبر ہے، علماء، مشائخ، حفاظ دین کے عظیم رہنما یہاں پر جلوہ بار ہیں۔ نعتیں اور تقریریں عوام الناس کو عقیدہ بھی دیتی ہیں اور ان کے ایمان کی مشعل کو اور ان کے ایمان کے صحیح راستے کو بھی انہیں دکھایا کرتی ہیں۔ اسی لیے یہاں سے جو بولا جائے اس کی ذمہ داری بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے نہیں کہ چلتے پھرتے راستے میں جو کچھ بھی بول رہا ہے اسی طرح منبر رسول سے بھی بول جائے، شاعر بھی ہو کہ مقرر بھی ہو، ناپ تول کر بولنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ برسوں تک لوگوں کا عقیدہ بن جائے گا۔ بے شک لوگ عوام الناس دین سیکھتے ہیں ان ممبروں سے، بے شک ان جلسوں میں آتے کیوں ہیں؟ اسی لیے آتے ہیں کہ دین سیکھیں۔ اور نعت کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ تم نعرے لگاؤ، ہنسی خوشی اچھل کود کر چلے جاؤ۔ نعت جو پڑھتا ہے شاید یہ بھی تمہارے دلوں میں عشق رسول پیدا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر حضور کی محبت بڑھانا ہے تو کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھے اشعار اچھے شاعر سے سنے جائیں، خوش الہان نعت خواں سے سنے جائیں، اس سے جذبہ عشق رسول بڑھتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک شعر تقریر سے زیادہ بھی اثر کرتا ہے، اور ان اشعار میں عقیدہ بھی اور ایمان بھی اور بہت کچھ سمایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آج آپ کو خلاصہ کلام میرا یہ بتا دوں کہ من جملہ اہل سنت و جماعت مشرق و مغرب شمال و جنوب اور متقدمین متاخرین پہلے والے اب والے سب کا متفقہ عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بے شک خاتم النبیین ہیں، بے شک رحمت للعالمین۔ بے شک ان کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، واہ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل انسانوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ واہ واہ بے شک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کاٹ دے یہ جملہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ پھر سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان ابن عفان، پھر حیدر کرار رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ خلفائے راشدین جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، بے شک اے لوگوں تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ بے شک یہ خلفائے راشدین ہمارے لیے شریعت کے مشعل ہیں، وہ تارے ہیں ہدایت کے، اور انہی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو اور اپنے دستور حیات کو طے کیا کرتے ہیں۔ میں جس چیز کو لے کر آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں یہ تو مجھے خلاصتاً پہلے عرض کرنا تھا، باقی ہمارا عنوان صرف تقریر کا ہی نہیں بلکہ پوری زندگی کا عنوان یہ ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، واہ 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 تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی، ورنہ کون اس زمین پر مجھے پہچانتا، کون تھا ہمارا آسرا یہاں پر جب سے میرا نام تیرے نام سے جڑا ہے۔ یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا اپنے آنکھوں پر بٹھائے رکھتی ہے، تیرے عشق کی بدولت
مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، واہ 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 واہ، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے یا رسول اللہ، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، یہ عنوان زندگی ہے۔ نوجوان کثرت سے یہاں پر موجود ہیں، تو میں زندگی کا ایک راز بتا کر جاؤں، ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو، واہ، حضور کی بات کرو اور پھر دیکھو تمہارے مقامات کیسے تیزی سے بڑھتے ہیں۔ بے شک، آج یہ ایک میرے لیے غیر معروف علاقہ ہے، میں نے کبھی نام نہیں سنا تمہاری بستی کا، جی جی، میں آ گیا ہوں اور جس راستے سے مجھے گزار کر کے لایا گیا، میں تو سوچ رہا تھا کہ یہاں پر صحرا ہے یا جنگل ہے، پتہ نہیں کون لوگ آئیں گے، بلکہ نوجوان جب چیخ رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے، کار کے پیچھے شیر آیا تو بکریاں بھاگ رہی تھی، تو میں کار میں یہی کہہ رہا تھا کہ کہیں ان بکریوں کو ڈرانے کے لیے تو نعرہ نہیں لگا رہے، عوام تو نظر نہیں آتی، لیکن رات کے 12 بجنے کے بعد یہ میدان عاشقان رسول سے کھچاکھچ بھرا ہوا ہے، یہ جو مجمع بھرا ہوا ہے تمہارا، کہاں سے آیا کہاں سے بیٹھا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے، لیکن یہ عزت یہ عنایت میرے مصطفیٰ کی ہمیں جو ملی ہے وہ صرف اس لیے ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر، تم نے خرید کر، یہ اب میں شاعر نہیں ہوں، یہ نوٹوں کی برسات ابھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش، پھر آئیں گے ابھی شاعر حضرات نعت خوانی کریں گے، ان پر خوب بارش کریں گے، اس لیے کہ میرے آقا کے ثناخواں ہیں، اور ہمارے نوٹوں سے کیا انہیں گنبد خضرا سے ڈائریکٹ بھی ملا کرتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ آنا جانا بند کریں، تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ اس کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کے سامنے جو بول رہا ہوں یہ اس لیے بھی نہیں کہ آپ میرے بیان پر نعرہ لگائیں، خاموش بیٹھے رہیں پورے بیان تک، کوئی فرق نہیں، کوئی بات نہیں، بس میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر میری بات پسند آ جائے تو گنبد خضرا سے انعام تو مل جائے، ہمارا جینا مرنا اسی ذات کی رضا کے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ سکھایا ہے، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، آؤ انہی کی بات کریں، انہی کے لیے سنیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں چند صحابہ کرام کی زندگیوں میں جا کر آپ کے سامنے یہ گوشے رکھوں گا کہ وہ صحابہ جن کے متعلق پہلے کے حالات ہم نہیں گفتگو کرتے، جس کو شاعر نے صرف اتنے انداز میں کہہ دیا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کون سی نظر تھی جس نے صحابہ کو اوج سریا پر پہنچایا ہے، وہ صحابہ کرام قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے ستارے بن گئے۔ میرے عزیزو، وہ کون سا عنصر ہے، وہ کون سا وصف خاص ہے جو ان صحابہ کے اندر تھا، وہ یہی عنصر ہے، وہ یہی وصف خاص ہے جو میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آج ہماری زندگی میں یہ بات آ جائے، حساسیت، سیریسنس جس کو کہتے ہیں، سینسیٹیو، جیسے کرنٹ کو ہاتھ لگائے تو آدمی شاک لگ جاتا ہے اور بچک کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تمہاری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جو اتنی حساس ہو کہ ہاتھ لگانے سے تمہارے جسم میں نہیں روح میں حرکت ہو جائے، وہ حساس موضوع نہ تمہارے باپ کا، نہ تمہاری ماں کی عزت کا، نہ تمہارے بیٹے بیٹیوں کا، نہ تمہاری بیوی کا، جب تمہاری زندگی میں وہ حساس موضوع عظمت مصطفیٰ بن جائے کہ اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا تمہاری روح کے کرنٹ میں، تمہاری روح کے تار میں کرنٹ آ جائے، سمجھ لو یہ وصف خاص تم نے صحابہ کرام کا پا لیا، صحابہ کرام کا وصف خاص پا لیا۔
اس لیے کہ صحابہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر رہے، ان کے پیٹ سے لگ جاتے، سب برداشت کیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو، فرماتے ایک کھجور پر پورا دن گزر جاتا تھا۔ ان کے پاس پیبند لگے کپڑے تھے۔ ایک جنگ تو ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پیبند لگی جنگ کا ہے، جنگ میں بھی گئے تھے صحابہ تو یعنی پیروں میں کپڑے باندھ کر کہ سب کے ناخن اکھڑ گئے تھے پتھریلی زمین پر چل کر، پیروں میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ جو وصف تھا، انہوں نے کبھی چپلوں کی طرف نہیں دیکھا، پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر کی طرف نہیں دیکھا، اپنے گھروں کی بکھری ہوئی چھتوں کو نہیں دیکھا، لیکن جب کوئی چیز دیکھتے تو عظمت مصطفیٰ کی طرف۔ کہ اگر کسی نے ان حالتوں میں بھی نبی پاک کی طرف انگلی بھی اٹھایا تو مجال ہے ان صحابہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا، کوئی مقابلہ کر سکتا۔ آج کے دور میں آپ کو بتا رہا ہوں، قیصر اور کسریٰ دو طاقتیں تھیں اس زمانے میں۔ قیصر اور کسریٰ، قیصر بادشاہ کا لقب ہے، کسریٰ بھی بادشاہ کا لقب ہے۔ ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ دو سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، جیسے آج امریکہ اور رشیا کہلاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں پوری دنیا کے سپر پاور طاقتیں، ان کے پاس فوج کتنی ہوگی، ہتھیار کتنے ہوں گے۔ اس زمانے کے اعتبار سے سب سے بڑی فوج رکھنے والے دو بڑی سپر پاور طاقتیں، یہ پیبند لگے کپڑے پہننے والے صحابہ سے گھبرایا کرتے تھے۔ یہ پیروں میں بغیر چپل کے چلنے پھرنے والے صحابہ سے خوف کھایا کرتے تھے۔ یہی بات تو ہے کہ ان کی طرف سے قاصد بھی مدینے آ گیا دیکھنے کے لیے کہ ان کے پاس طاقت کتنی ہے۔ یہ محمد عربی کے دیوانوں میں کہ پوری دنیا کانپ رہی ہے ان کے خوف و دہشت سے۔ کسریٰ کی طرف سے یا قیصر کی طرف سے قاصد مدینے میں آیا ڈھونڈنے کے لیے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق کا دور ہے۔ آ کر کے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ مسلمان ہنس پڑے، کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا اچھا امیر المومنین، اس کا محل کہاں ہے، مجھے ملنا ہے۔ پھر مسلمان ہنس پڑے، کہا اس کا محل نہیں ہوتا، جاؤ کھلے درخت کے نیچے وہ کسی زمین پر سو رہا ہوگا۔ پیپل کے درخت کے نیچے کا ایڈریس بتایا گیا۔ وہ قاصد کہتا ہے مجھے تعجب ہو رہا تھا، حیرت ہو رہی تھی، جس کے خوف اور دہشت سے ہمارے بادشاہوں کی فوجیں تھر تھراتی ہیں، اس کا عنوان، اس کا ایڈریس ایک پیپل کے درخت کے نیچے۔ وہ آیا قاصد دیکھنے کے لیے، ننگی پیٹھ وقت کا بارات امیر المومنین عمر ابن خطاب آرام کر رہا ہے، اور یہ تنہا آ کر کے سوچتا ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اٹھا کر اگر میں اس کو قتل کر دوں تو پوری دنیا جو خوف سے گھبرائی ہوئی ہے معمون ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں کھل گئی اور کہا اے آنے والے، جو تو سوچ رہا ہے اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میرا مولا نہیں چاہے۔ کیا کہنے، خوف سے اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور کہا جا تیرے بادشاہوں کو خبر کر دے، ہم سکون سے اس لیے سو رہے ہیں کہ ہم نے کسی کے خون پر کرسی نہیں بچھائی، ہم نے کسی کی گردن پر حکومت نہیں جمائی ہے، ہمیں یہ جو منصب دیا گیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی نسبت سے دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے دنیا خوف کھاتی تھی۔